محترم سامعین اکرام، بہت سارے لوگ سحری کے سلسلے میں غفلت برتتے ہیں اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس لیے سحری کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سحری کو برکت قرار دیا، اور دوسری حدیث میں بھی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے الغداء المبارک یعنی بابرکت کھانا کہا۔ سحری کے کھانے کو، سحری کرنے کو اور سحری کو بابرکت قرار دیا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انہا برکت اعطاکم اللہ ایاہا فلا تدعوا، یہ سحری برکت ہے، تمہارے رب کی طرف سے عطیہ ہے، اس لیے اسے نہ چھوڑو۔ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ اس برکت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس میں سنت کی پیروی ہے، اہل کتاب کی مخالفت ہے، اس سے عبادت پر قوت حاصل ہوتی ہے، چستی میں اضافہ ہوتا ہے، بھوک کی وجہ سے متوقع بدخلقی سے نجات مل جاتی ہے، اگر سحری کے وقت کوئی سوال کرنے والا آ جائے تو صدقہ کرنے کا موقع مل جاتا ہے، دعا کی قبولیت کے اوقات میں ذکر و دعا کا موقع مل جاتا ہے، شام کو کوئی روزے کی نیت کرنا بھول گیا تو اسے نیت کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ سحری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ پہلی امتوں پر روزے تو فرض تھے مگر انہیں سحری کی سہولت میسر نہیں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، ہمارے روزوں اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کھانا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ سحری کرنے والے پر اللہ اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ سحری کا کھانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں بغیر افطار و سحری کے دوسرے دن کا روزہ رکھا، آپ علیہ السلام سے اس کا تذکرہ ہوا لیکن آپ علیہ السلام نے قضا کا حکم نہیں دیا، یعنی اس بات پر اجماع ہے کہ سحری واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، اور سحری تاخیر سے کرنا ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم نے سحری کھایا، پھر آپ علیہ السلام صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، میں نے پوچھا کہ سحری اور اذان میں کتنا فرق، کتنا فاصلہ ہونا، تو آپ نے فرمایا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے برابر فاصلہ ہونا۔ امام نووی علیہ الرحمہ کہتے ہیں اس حدیث میں تاکید ہے کہ سحری کو مؤخر کر کے فجر سے کچھ دیر پہلے کھانا چاہیے۔ اگر دیر سے سحری کرتے ہوئے کبھی کبھار اذان شروع ہو جاتی ہے تو کھانا فوراً چھوڑ دینا ہے، اور سحری میں کھجور کھانا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نعم السحور المؤمن التمر، اس کے علاوہ جو بھی حلال رزق میسر ہو کھا سکتے ہیں، اگر کچھ بھی مہیا نہ ہو سکے تو ایک گھونٹ پانی ہی پی لینا ہے۔ اگر با جماعت نماز پڑھنے والے حضرات سحری تاخیر سے کرے تو اس میں کچی پیاز اور کچا لہسن استعمال نہ کرے، کیونکہ جماعت کے لیے مسجد جانا ہوگا اور مسجد میں یہ چیزیں کھا کر آنا منع ہے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی کھاتے رہتے ہیں، حالانکہ صبح صادق کے تحقق میں جمہور علماء کرام کے قول کے مطابق زاویہ شمس 18 ڈگری زیر افق مدار ہے، یہی مفتابی قول ہے۔ اگر آپ نے اس کے مطابق سحری کا وقت ختم ہونے کے 1 منٹ بعد کچھ کھا پی لیا اور روزہ 1 منٹ تاخیر سے بند کریں تو آپ کا روزہ نہیں ہوتا، بعد میں اسے روزے کی قضا کرنا ہے، کفارہ لازم نہیں ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سحری ایک عبادت ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہے، جہنمیوں کی مخالفت ہے۔ سحری سے روزہ رکھنے میں معاونت ملتی ہے، انسانی جان کو اس کا حق ملتا ہے، کیونکہ انسان نے اس کے بعد کافی دیر تک کھانے پینے سے رکے رہنا ہے۔ چنانچہ سحری کھانے سے انسان سارا دن روزہ، جو کہ اللہ کی بہت بڑی عبادت ہے،
رکھنے کی طاقت حاصل کر لیتا ہے، بلکہ سحری روزے کا ابتدائی حصہ بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالالتزام روزے کا آغاز سحری کھانے سے فرماتے تھے اور دوسروں کو بھی سحری کھانے کی تاکید فرماتے تھے۔ سحری کا تعلق رات کو جاگنے کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ یہ وقت ذکر اور دعا کا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور دعا استغفار کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لیکن بغیر عذر کے سحری کو چھوڑنا یہ صحیح نہیں ہے، اور بعض لوگ آدھی رات سے ہی سحری کھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنی جلدی سحری کھانا شریعت کے منشا اور سحری کے مقاصد کے خلاف ہے۔ کوئی معذور ہے، مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ صبح صادق سے پہلے ہی سحری سے اطمینان کے ساتھ فارغ ہونا ہے۔ کچھ لوگ تمباکو نوشی کے عادی ہوتے ہیں، یہ چیز تو تمام اوقات میں ناجائز ہے، لیکن سحری میں اس کے استعمال سے اس کی قباحت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس کی بدبو پیاز اور لہسن کی بدبو سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی سحری سے پہلے ناپاکی کی حالت میں ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ غسل کر کے سحری کرے۔ اگر غسل کا وقت نہیں ہے یا کوئی عذر ہے تو وضو یا کلی وغیرہ کر کے سحری کر لینا ہے، اور جنابت کی حالت میں سحری کرنا منع نہیں ہے، البتہ اس کے بعد پھر جلد سے جلد غسل کر لینا ہے۔ غسل میں اتنی تاخیر نہیں کرنا کہ فجر کی اذان ہو جائے، تو یہ گناہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے سال بھر میں کسی بھی وقت روزہ رکھنے کے قابل نہ ہو، اسے آئندہ زندگی میں بھی روزہ رکھنے کی استطاعت کی امید نہ ہو، تو اس صورت میں اسے روزے کا فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ لیکن معمولی بیماری کی وجہ سے رمضان کا روزہ قضا کرنا اور یہ خیال کرنا کہ پھر قضا رکھ لیں گے، یا فدیہ ادا کر کے یہ سمجھنا کہ روزے کا حق ادا ہو گیا، یہ درست نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ اسی صورت میں چھوڑے جب واقعی روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو۔ کل ہی ایک بچہ میرے سے پوچھ رہا تھا، حضرت سیکنڈ PUC کے امتحانات چل رہے ہیں، اگر میں امتحانات میں پاس ہو گیا، رزلٹ اچھا آ گیا تو میں ایک روزہ رکھتا ہوں، اور اس کی کیا نیت کرنا، کیا دعا ہے، وہ پوچھ رہا تھا۔ میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ نیت حقیقت میں دل کے ارادے کا نام ہے، شریعت میں اس کے خاص کوئی الفاظ نہیں ہے۔ اب یہ بچہ صرف ارادہ کرے، نیت نہیں کرے، اگر امتحانات میں اچھے نمبرات آئے، اچھا رزلٹ آئے تو ایک روزہ رکھوں گا، صرف ارادہ کیا تو اس پر یہ روزہ رکھنا لازم نہیں ہے۔ ہاں، شکرانے کے طور پر نفل روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اگر نظر کا روزہ زبان سے کرے تو اس پر نظر کا روزہ منعقد ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ صرف اتنی سی نیت کر لینا کافی ہو جاتا ہے کہ میں نظر کا روزہ رکھ رہا۔ مولانا عاشق الہی بلند شہری علیہ الرحمہ نے تحفۃ المسلمین میں لکھا ہے، افطار کی دعا تو ہے، اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت۔ اے اللہ، بے شک میں تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ ہی پر توکل کیا، تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ اور افطار کرنے کے بعد بھی ایک دعا ہے، اس کو بھی پڑھ لینا ہے۔ اب باقی اور بہت سارے چیزیں ہیں، اس کو اپنے حساب سے معلوم کر لیجئے، علماء سے، مفتیان سے، اہل علم سے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، ان کو معلومات کر کے رمضان کو گزاریں۔